بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تمام اہل وطن کو، تمام امت مسلمہ کو رمضان المبارک کا 8واں روزہ مبارک ہو. عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں وینس ایچ ڈی پر، اور ماشاءاللہ روزے جو ہیں جیسے جیسے چلتے چلے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گزرتے چلے جا رہے ہیں، اور دل میں یہ ایک حسرت ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں سارے روزے نصیب کرے اور اللہ پاک زندگی نصیب کرے کہ ہم سے کوئی روزہ چھوٹ نہ جائے. اور کبھی اللہ دے کے اور کبھی لے کے آزماتا ہے. کچھ لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، کچھ لوگ ابھی نہیں ہیں، اور کچھ لوگ ابھی ہیں اور کیا پتہ وہ آگے ہوں یا نہ ہوں. اسی لیے سب کے لیے خیر کی دعا کرتی ہوں کہ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور خاص طور پہ اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی تحفہ ہے. اس دعا کے ساتھ میں اپنی ٹرانسمیشن عبادت رمضان کا آغاز کرتی ہوں. اور آج میں آپ سے میسیج یہ شیئر کروں گی، اور آج ٹاپک بھی ہے اخلاق کا. اخلاق سے انسان پہچانا جاتا ہے، اور دیکھا جائے تو روزہ بھی ہمیں تقوی اور پرہیزگاری سکھاتا ہے، یعنی کہ صبر، یعنی کہ وہ چیزیں جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا روڈ پر چلتے ہوئے اگر ذرا سا کوئی آگے نکل جائے اور ایک ہارن بہت ایک بدتمیزی چل رہی ہوتی ہے، جو یہ پریزنٹ کرتی ہے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہماری تربیت کیسی ہے. اور اس وقت اللہ پاک نے ہمیں اللہ پاک کو کیا ہے ہمیں بھوکا رکھ کے کیا بتانا چاہتا ہے؟ اسے بڑی کیا خوشی ہوتی ہوگی کہ ہم بھوکا رہیں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ صرف ایک انسانیت کا سبق ہمیں سکھانا چاہتا ہے، اور ہمیں اخلاق سکھانا چاہتا ہے، اور ہمیں ان لوگوں کی جو شاید بہت ساری چیزوں سے محروم ہیں، یہ سب کچھ اللہ پاک اپنے بہت ساری چیزوں سے ہمیں سکھاتا ہے. روزہ رکھ کے، نماز پڑھ کے، زکوٰۃ دے کے، حج ادا کر کے، یہ سب کچھ ہمیں صرف اور صرف آپ ان 5 چیزوں کا لب لباب نکالیں تو پتہ کیا نکلتا ہے؟ انسانیت.
اور سیکھنا ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھے، چھوڑ دیں سب کو۔ میرے رب نے جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ایک بڑھیا بیٹھی تھی اپنے دروازے پہ سارا سامان اکٹھا کر کے، اور وہ تو بتوں کی پوجا کرنے والی تھی اور بہت عمر بھی اس کی بہت زیادہ تھی۔ سامان لے کے بیٹھی تھی کہ کوئی میری مدد کر دے اور مجھے میری منزل تک پہنچا دے۔ تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے گزر ہوا، تو وہ بڑھیا کیوں وہاں سے جا رہی تھی مکہ سے، تو اس نے کہیں سنا تھا کہ کوئی جادوگر ہے جو اپنی گرفت میں مبتلا کر دیتا ہے، اپنے مذہب کا گرویدہ کر دیتا ہے اور اپنے اخلاق سے دوسروں پر اثر کر جاتے ہیں۔ اب انہیں یہ تو نہیں معلوم تھا نا، وہ ایسا دکھتے ہیں ایسے دکھتے ہیں، انہیں نہیں معلوم تھا، لیکن یہ معلوم تھا ان کا نام محمد ہے۔ وہ ایسے انتظار کر رہی تھی، اور وہاں سے اللہ کی طرف سے جب حکم ہوتا ہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا اور اخلاقاً انہوں نے اس بڑھیا سے پوچھ لیا اور کہ آپ خیریت، آپ یہاں بیٹھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا میں یہاں سے سامان زیادہ ہے تو تھوڑا میری مدد کر دیں، میرے سر پہ رکھ دیں۔ کیا وقار ہے، کیا بلند مقام ہے میرے نبی کا۔ انہوں نے سامان اٹھا کے دیکھا تو کچھ وزنی تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کہاں جانا ہے، میں آپ کو وہاں تک چھوڑ آتا ہوں۔ ادھر نہیں پوچھا گیا آپ مسلمان ہیں، آپ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، آپ میرے اللہ کو مانتی ہیں تو میں آپ کی مدد کروں، نہیں۔ انہوں نے ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیا اور تھوڑی تھوڑی گفتگو رہی، آپ نے کہاں جانا ہے، تو آپ کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا میں بتوں کی پوجا کرتی ہوں اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں کیونکہ مکہ میں ایک جادوگر آ گیا ہے اور وہ اپنے مذہب میں لوگ اس کے شامل ہو رہے ہیں، تو میں یہ نہیں چاہتی کہ میں مرنے سے پہلے پہلے اپنے آباء و اجداد سے شرمندہ ہو جاؤں، کیونکہ میں بتوں کی ماننے والی ہوں اور کہیں میرے پہ بھی اس کا جادو اثر نہ ہو جائے۔ اچھا، جب وہ منزل تک پہنچ گئی اور جب ان کو چھوڑ دیا، انہوں نے بہت ساری ان کو دعا بھی دی کہ تیرا بہت شکریہ۔ انہوں نے جب مڑے اور چلنے لگے تو انہوں نے ان بڑھیا نے آواز دی، بات سنو بیٹا، بھتیجے میرے بات سنو، کیونکہ اس وقت اپنے اپنے حساب سے لوگ متوجہ کرتے ہوں گے، آواز دیتے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا بے شک میں دوسرے شہر جا رہی ہوں اور اس جادوگر کی ضرور بتاؤں گی کہ جس کی وجہ سے میں یہاں زمانے سے رہتی تھی، آج میں جا رہی ہوں، بڑی دکھی ہوں، لیکن مجھے تم اپنا نام تو، لیکن تمہاری ضرور تعریف کروں گی کہ ایک لڑکا مجھے ملا، اس نے میری اتنی مدد کی، اس نے میرا کچھ نہ پوچھا، تو تم اپنا نام تو بتا دو۔ تو آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کی وجہ سے تو در بدر اب یہاں سے چھوڑ کے جا رہی ہے، اور جس کی تو ابھی کہہ رہی تھی نا، جو جادوگر آ گیا جو لوگوں کا مذہب لے لیتا ہے، اس کے لوگ گرویدہ ہو جاتے ہیں، تو وہ میں ہی ہوں۔ کیا مقام ہے۔ بڑھیا نے فوراً کہا اگر تو ہی ہے تو میں تیرا کلمہ پڑھتی ہوں، تیرے رب کا کلمہ پڑھتی ہوں۔ تو یہ اخلاق ہے، اور بچپن سے ہم اپنے اسباق میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک بڑھیا کچرا پھینکتی تھی تو بیمار ہو گئی، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے چلے گئے۔ ہم تو اگر ہمارا سگا بھائی ہم سے بدتمیزی کر جائے تو ہم تو وہ مر بھی جائے تو ہم ایک جملہ اس کے مرنے سے پہلے کہہ دیتے ہیں اب میں تجھے نہیں دیکھوں گا، مر جائیں گے تو میں اس کے جنازے پہ بھی نہیں جاؤں گا۔ ارے آپ کی کیا اوقات ہے، کب تک آپ نے زندہ رہنا ہے؟ جنہوں نے 900 سال پیغمبران دین نے اپنا وقت گزارا تو وہ دنیا میں نہیں رہے، آپ کی کیا اوقات ہے؟ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو نہیں دیکھوں گا، پڑوس میں آپ کا کوئی بھوکا شخص ہے آپ اس کو نہیں دیکھتے، آپ کی کیا اوقات ہے؟ اب صرف اپنے بچوں کا خیال رکھ لینا، بڑی بات ہوگی۔ اور وہ لوگ اللہ پاک مقرر فرماتے ہیں جو دوسروں کی خدمت کے لیے بنتے ہیں، جو دوسروں کے لیے سوچتے ہیں، وہ اللہ پاک منتخب کرتا ہے۔ میں اور آپ جیسے تو اس لسٹ میں بھی نہیں آتے۔ کسی بہن بھائی کا خیال رکھنا، کسی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھنا، کسی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھنا، اور لوگوں کے بارے میں، انسانیت کے بارے میں سوچنا کہ میں چلا بھی جاؤں تو ایک وقار بلند ہو آنے والی نسلوں کا، یہ کم لوگ سوچتے ہیں۔ اور ہم جس کی امت میں سے ہیں اس کا آپ ذرہ برابر بھی اپنا لینا تو شاید
ہم اچھے انسان بن جائیں۔ آج کا میسیج یہ ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی اخلاق پر ہے۔ تھوڑی دیر پہلے برہان تلاوت کلام پاک پیش کرے تھے، اور باقاعدہ ہمارے پروگرام کا آغاز ہو گیا۔ عبادت رمضان ٹرانسمیشن، اور ہماری پوری بھرپور کوشش ہے میری ٹیم کی، اور اللہ پاک ان سب میری ٹیم کو جزائے خیر دے جو بہت سپورٹنگ ہیں اور بہت خیال رکھتے ہیں۔ چاہے کوئی بھی ایک پرسن یا جھاڑو بھی لگاتا ہے، وہ میرے لیے، میں اس کی بڑی تعظیم کرتی ہوں، بڑے پیار سے۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے روٹی بھی کھاتی ہوں اور روزہ بھی کھولتی ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ ہم مرنے کے بعد بھی میرا پڑوسی اچھا ہو، اسے تکلیف نہ ہو۔ ایک کفن میں جانا ہے، مت کہیں برانڈ برانڈ برانڈ، ہم برانڈ سے نہیں پہچانے جائیں گے، ہم نبی کی امت سے پہچانے جائیں گے، کلمے سے پہچانے جائیں گے، اور جو اس دنیا میں کر کے جائیں گے، میرا رب کہے گا یہ معاملہ یہاں کا یہیں ختم کر کے جا، میرا جو سوال وہ کچھ اور ہوگا۔ یہ ہم تم سوال کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی سے پوچھنے والے تم نے نماز پڑھی؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی سے پوچھنے والے تم نے روزہ رکھا؟ یہ اللہ کے سوال ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے، تو بھوکا تو نہیں ہے؟ تیرے پاس کچھ ہے تو نہیں؟ کیونکہ اللہ پاک یہ جو سوالات ہیں نا دنیا داری کے، یہ ضرور دنیا میں ہی ختم کرنے ہیں، اخلاق سے، بلند مقام سے، ایک دوسرے کا ایسا خیال کر کے جانے کہ آگے جب چلے جائیں تو اللہ پاک کہے دیکھو تیرے لیے لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، دیکھو جن نوجوانوں کے لیے تم نے کچھ کیا ہے، ان کے ماں باپ تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، ایسا کیا کام کر کے تم آئے ہو؟ تو یہ سوالات ہوں گے۔ آج اخلاق کی بات کریں گے، اور ہمارے لیے سب سے بڑے موٹیویشنل میسیج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی اور ان کی آل پر بہت سلامتی ہو۔ اور بات کروں گی ہمارے درمیان، کیونکہ علماء ہوتے ہیں عبادت رمضان میں، اور ہمیں گاہ بگاہ شاید میرے لفظوں میں کوئی غلطی کوتاہی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، اور میں اپنے رب سے بھی معافی چاہتی ہوں، کیونکہ مذہبی معاملات میں کچھ شاید محبت میں ہم بہہ جاتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا، کچھ اس میں کوتاہی ہو تو میرا رب مجھے معاف کرے۔ اور اس وقت میرے درمیان بہت ہی خوبصورت انداز، بہت پیاری بات کرتے ہیں، اور مختصر انداز میں ان کا جو بیان ہوتا ہے وہ دل میں اتر جاتا ہے۔ مفتی غلام غوث انور مدنی، السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے؟ اخلاق پہ بات ہو رہی ہے، اور میں کہوں گی بسم اللہ کیجیے، بتائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آج کا ٹاپک بھی جو ہے نا وہ پچھلے ٹاپکوں سے بہت بہتر ماشاءاللہ آپ نے اس کا چناؤ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اخلاق کو بہترین بنا دے۔ اخلاق خلق کی جمع ہے، اور خلق کہتے ہیں عادت کو، خصلت کو، یا خوش مزاجی کو۔ عادات اور اخلاق جو ہیں یہ نفرتیں محبت میں تبدیل کروا دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کی عادتیں اچھی ہوں گی، آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے، آپ خوش مزاج ہوں گے، تو جو شدید قسم کی نفرتیں بھی ہوں گی وہ شدت محبت میں تبدیل ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اور اس سے ہمارے معاشرے میں ایک استحکام پیدا ہوتا ہے، معاشرہ مستحکم ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ جب فتح مکہ کا موقع آیا تو وہ کفار کے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمہ وقت تکالیف پہنچاتے تھے، دکھ پہنچاتے تھے، حتیٰ کہ ان کافروں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں چادر ڈال کے آپ کو زمین میں بھی آپ کو چلایا اور آپ کو گھسیٹا۔ لیکن پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تشریف لائے اور ایک والہانہ انداز سے آپ مکے میں انٹر ہوتے ہیں، فاتحانہ انداز سے انٹر ہوتے ہیں، تو وہ کفار سہمے ہوئے کھڑی ہیں کہ آج جو ہے وہ ہماری خیریت نہیں ہے، آج تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری گردنوں کو اڑا دیں گے، ہمیں قتل کروا دیں گے۔ لیکن پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے کہ پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی دی ہوئی تکالیف تھیں، ان تمام تکالیف کو فراموش کیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ کافر یہ دیکھ کر بڑے حیران ہیں کہ یہ تو وہ شخص ہیں کہ جن کے ساتھ ہم نے اتنا غلط کیا ہے، اتنا برا سلوک کیا تھا، آج یہ اتنے حسن سلوک کا مظاہرہ کیسے کر رہے ہیں؟
تو کافروں نے جب نبی پاک علیہ السلام کے اس اخلاق حسنہ کو دیکھا اور اس اچھی عادت کو دیکھا تو وہ کافروں میں سے بہت سارے کافر ایسے تھے کہ جو کلمہ پڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے. سبحان اللہ. حضرت محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سرکار علیہ السلام کے صحابی ہیں. جب یہ ایمان نہیں لائے تھے اس سے پہلے یہ گلیوں میں شریر قسم کے لڑکوں کے ساتھ مل کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کا مذاق اڑایا کرتے تھے, کیونکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں لکنت تھی تو یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. نبی پاک علیہ السلام نے توجہ فرمائی تو سرکار علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا, اے میرے صحابہ یہ کون ہیں؟ تو صحابہ کرام نے حضرت محذورہ اور جتنے بھی لڑکے تھے ان کو لا کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بٹھا دیا. سرکار علیہ السلام نے حضرت محذورہ کی طرف دیکھا اور حضرت محذورہ کو کہا کہ تمہاری آواز تو بڑی مطلب اچھی آواز ہے, تم اچھی آواز کے مالک ہو. سرکار علیہ السلام نے اسے اپنے پاس بلایا اور ایک اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی جو ہے وہ اسے بطور انعام دی. یعنی ایک کافر ہے, وہ ایک شاعر اسلام یعنی اذان کا مذاق اڑا رہا ہے, لیکن نبی پاک علیہ السلام کا کریم انداز دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام انعام کی بارش کر رہے ہیں. حضرت محذورہ رضی اللہ تعالیٰ سارا یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں. سرکار علیہ السلام نے حضرت محذورہ کے سر پر ہاتھ پھیرا, آپ کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی, بارک اللہ فیکا بارک اللہ علیکا, کہ اللہ تجھ میں بھی برکت عطا فرمائے اور اللہ تیرے وجود پر بھی برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ. حضرت محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا دینا تھی. حضرت محذورہ نے فوراً اسی وقت سرکار علیہ السلام سے عرض کی کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ مجھے مکے کا مؤذن مقرر کر دیں. ایک شخص آیا تھا اذان شاعر اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے, لیکن پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق سے اسے مکے کا مؤذن بنا دیا. سبحان اللہ. یہ اسلام جو پھیلا ہے یہ تلوار سے نہیں پھیلا, یہ اسلام جو پھیلا ہے یہ اخلاق سے پھیلا ہے. نبی پاک علیہ السلام جب 40 سال تک کفار کے درمیان رہتے ہیں آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا ہوتا. سرکار علیہ السلام کو 40 سال کی اس زندگی میں کفار آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں. آپ سرکار علیہ السلام کے اخلاق اتنے اچھے تھے کہ وہ کفار اپنی امانت نبی پاک علیہ السلام کے پاس رکھوایا کرتے تھے. کوئی فیصلہ کروانا ہوتا تھا نبی پاک علیہ السلام کے پاس آتے تھے کہ آج ہم فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں گے, اس لیے کہ یہ صادق ہیں, یہ ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں, یہ امانت میں خیانت نہیں کرتے. تو اس سرکار علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ غور و تفکر کرنا ہوگا کہ جب کفار پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو دیکھنے کے بعد سرکار علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں تو ہم تو نبی پاک علیہ السلام کے امتی ہیں, ہم نے تو نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے, ہم تو نبی پاک علیہ السلام سے سچا پیار کرنے والے ہیں, سچا عشق کرنے والے ہیں. تو ہم کیسے مسلمان ہیں کہ آج ہمارے کردار میں وہ بہتری نہیں ہے, ہماری گفتگو میں وہ بہتری نہیں ہے, ہماری گفتگو میں صداقت نہیں ہے, ہمارا کردار اچھا نہیں ہے, ہماری گفتار اچھی نہیں ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے یہ رمضان المبارک اتنا پیارا مہینہ چل رہا ہے, اس مہینے میں ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو بھی سنواریں گے, اپنے گفتار کو بھی اچھا کریں گے اور اپنے اخلاق کو بھی اچھا کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جی ناظرین, آپ ہمیں لائیو اس وقت ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں عبادت رمضان, اور آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ نے ہم سے کوئی بات کہنی ہے, کوئی کوشچن کرنا ہے یا کوئی نعت سنانی ہے, آپ لائیو بھی ماشاءاللہ کل بھی مجھے 1-2 لوگوں نے نعت بھی سنائی, بہت اچھا لگا. تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں, جوائن ہوتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. اور ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ بچوں کا نعتیہ مقابلہ ہوگا بہت جلد اور اس میں عمر ہے آپ لوگوں کی 8 سے 15 سال کے بچے اس میں بالکل مقابلے میں حصہ لے سکتے ہیں. اس میں بچوں کے لیے کیش پرائزز ہیں اور سارے بچوں کے لیے گفٹ ہیں. اس میں کوئی رجسٹریشن نہیں ہے, جسٹ آپ اپنے ویڈیو بھیجیں یا آپ اپنی آواز بھیجیں. نمبر ہے اسکرین پر موجود 031582484704. کیونکہ آپ لوگ بہت دل رکھتے ہیں کہ ہم بھی اپنی آواز جو ہے دنیا تک سنائیں. تو میں آپ کو بتا دوں چھٹا آل پاکستان نعتیہ مقابلہ ہو رہا ہے, اور اس مقابلے کا
میں کہوں گی میں شکر گزار ہوں عرش میڈیا کا، جنہوں نے اس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں نعتیہ مقابلے کو، اور اس کا سلوگن ہے عرش پہ رہے گا، عرش پہ رہے گا تا قیامت محمد کا نام۔ تو اس نعتیہ مقابلے کا آپ حصہ بنے، اور اس میں ہم لوگوں نے آپ کے لیے بہت سارے گفٹس بھی رکھے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب بچے یہاں پر آ کے اپنی آواز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول کے گلدستے پیش کرتے ہیں اور ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے ہیں۔ بات کریں گے ہم آپ سے، مفتی صاحب آپ موجود ہیں، اور کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، ویسے تو ہم کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہم اپنے امت اور مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ میں نے ان لوگوں کا جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، تو آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں تو سب سے اوپر ہمارے محمد کا نام ہی آتا ہے، چاہے یونیورسٹیز کیوں ہوں، کتابیں کیوں نہ ہوں، اور کتابوں میں ہماری قرآن پاک کا ذکر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات یہ کریں گے جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں تو ہم لیک ڈاؤن کہاں سے ہوتے ہیں؟ لیک ڈاؤن کے ہمارے والدین کی کچھ تربیت میں کمی ہوتی ہے، یا بچے انوائرمنٹ ایسا دیکھ کے بدتمیزی سے بولتے ہیں، ان کا لہجہ ایسا ہوتا ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ چاچا سے کیسے بات کرنی ہے، پھپھو سے کیسے بات کرنی ہے، اور وہی تمیز اتنی ان کی گروم اپ ہو جاتی ہے کہ جب وہ ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو وہی لہجہ وہ ان کے ساتھ اختیار کرتے ہیں۔ اور ماں باپ کے لیے تو اللہ پاک نے ایک آپ نے سنا ہوگا وہ بھی قصہ کہ انہوں نے گناہ کیا تھا تو ان کی شکلیں بدل گئی تھیں، لیکن اس بچے نے اپنے ماں باپ کو گوشت کھلانے کے لیے، کیونکہ وہ شکلیں ایک ایسے جانور کی ہو گئی جس کا نام لو تو ایمان ہی آپ کا ختم ہو جاتا ہے جسے، تو وہ اس بچے نے پھر بھی کہا تھا یہ تو میرے ماں باپ ہیں۔ تو مجھے بتائیں تربیت کی کمی کہاں سے نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا، جی تو اس کے تمام شب و روز کو دیکھتا ہے کہ اس نے کس طرح اپنے شب و روز کو گزارا ہوتا ہے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب انہوں نے پایا ہوتا ہے، اور کیا کیا انہوں نے ہمیں فرامین دیے ہیں، یعنی جس سے بندہ محبت رکھتا ہے۔ تو ہم جس سے محبت رکھتے ہیں وہ تو پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہمارا دعویٰ بھی یہی ہے کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں۔ تو محبت کا دعویٰ اسی وقت سچا ہو سکتا ہے جب ہمارا کردار اچھا ہوگا۔ جو آپ نے پوچھا ہے کہ یہ کہاں سے مطلب کہ اس کی کمی ہے، آیا یہ ماحول کا اثر ہے یا تربیت کا فقدان ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے والدین، سب سے پہلی جو تربیت گاہ ہے وہ والدہ کی گود ہے۔ تو اگر والدہ عالمہ ہوگی، یعنی اس کے پاس نالج ہوگی، علم کی نالج ہوگی، اسلام کی نالج ہوگی، تو وہ اپنے بچوں میں اچھی نالج کو منتقل کر سکتی ہے اور اپنے بچوں کا اچھا ذہن بنا سکتی ہے اسلام کے مطابق۔ لیکن اگر والدین کے پاس ہی علم نہ ہو، یعنی ان کے پاس علم کی کمی ہو، پھر وہ بچوں کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ پھر وہ بچہ کیا کرتا ہے، وہ سوسائٹی میں جاتا ہے، وہ اپنے جیسے لوگوں کے پاس جاتا ہے، ان سے جا کے پوچھتا ہے، اس سے پوچھ کر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ سوسائٹی کے لوگ جو ہیں وہ اسے غلط قسم کے مشورے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو علم سے جوڑنا چاہیے، اپنے آپ کو علماء سے جوڑنا چاہیے، اپنے آپ کو دینی کتابوں سے جوڑنا چاہیے، اچھی بکس، اچھا لٹریچر جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا ہمیں کثرت کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے مضامین کو اگر اچھے طریقے سے ہم اس کو پڑھیں گے اور قرآن مجید فرقان حمید کو مضامین کو بار بار اس کی اسٹڈی کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے پاس ایک علم آئے گا۔ جب ہمارے پاس علم آئے گا تو ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، بچوں کی تربیت کی بات کریں، اور ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کی تربیت بھی اچھی ہو، ان کا مستقبل بھی اچھا ہو۔ اور مستقبل کی بات کروں گی تو میں ان بچوں کو، میں اسپیشلی نوجوانوں کے لیے جو آگے بڑھ کے کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بڑھ کے دکھانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک اسپیشل پروگرام بھی ہم نے ابھی کنڈکٹ کیا۔ مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں گے، اس کے بعد یہ کہیں نہیں جا رہے کیونکہ ان سے ہم نے بہت سارے سوالات کرنے، اور یہ میری ٹرانسمیشن کا ایک حصہ ہے، جیسے میں ایک ہوسٹ ہوں اور یہ میرے ساتھ ایک ایسے
عالم دین کے طور پہ مجھے میری رہنمائی کریں، اور جو آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان کی ہمارے ساتھ گاہ بگاہ رہنمائی کریں۔ بات کروں گی نوجوانوں کی، جس طرح مستقبل کی بات کری، تربیت کی بات کریں گے، تو ایک خوبصورت قدم اٹھایا ہے کمانڈر سٹی بلڈر نے نوجوانوں کے لیے، اور ویژن ہے 2040۔ یہ ویژن 2040 کیا ہے؟ بہت سارے کوسچنز تو میرے دماغ میں بھی ہیں، لیکن آج سارے کوسچن ان سے پوچھیے گا کیونکہ ان کے فاؤنڈر موجود ہیں۔ تو یہاں پر پہلے ان کا اسپیشل پیکج دیکھتے ہیں اور بریک کی جانب جاتے ہیں، اس کے بعد پھر واپس آئیں گے تو وہ ایک خوبصورت پرسن موجود ہے، وہ ڈگنیٹی موجود ہے جس نے سوچا پاکستان کے لیے، نوجوانوں کے لیے اور ویژن 2040 کے لیے۔ لیٹس سی، یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک، لیکن اس سے پہلے ایک اسپیشل سانگ دیکھیں ویژن 2040 کا۔